فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے بیان ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں پورا غلہ معاف کر دیں اور ہم پر صدقہ کریں. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ محسنوں کا اللہ نیک لوگوں کا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے. اب کل ہماری بات جہاں مکمل ہوئی تھی یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے وحی کے ذریعے یا قرائن کے ذریعے یا جو نشانیاں اب تک پہنچی تھیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کی طرف ہیں اور وہاں موجود ہیں اور انہوں نے کہا جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. بہرحال اب جب آپ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے اوپر سب مصر کی طرف روانہ ہو گئے جون سے کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کیا جائے تو وہاں پہنچے تو اب پھر عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے پاس ہم حاضر ہو کر یہ عرض کر رہے ہیں جو مصر کے خزانوں کا اس وقت بادشاہ ہے مصر کے بادشاہ کی قائم مقام ہے وہی ان کا بھائی یوسف ہے جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. اب جا کر انہی سے اپنی مشکلات کا بیان کر رہے ہیں تو کہ ان وجوہات کی بنا پر جو قحط شروع ہوا اس کی وجہ سے ہمارا خاندان اس وقت فاقوں کی نوبت چل رہی ہے اور فاقے جاری ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی کہا عزیز مصر کو کہ ہم جب غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو ہم اس کی قیمت 7 لاتے تھے لیکن اس دفعہ پیچھے ہماری اتنا تنگ دستی تھی اتنا ہاتھ تنگ تھا کہ ہم پوری قیمت بھی نہیں لا سکے. تھوڑے سے درہم ہیں وہ درہم جن سے جو بھی ہمیں مل سکے وہ لے آئیں. تو آپ کا رویہ ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت زبردست تھا اور بڑا آپ نے ہمارے پر کرم فرمایا کریمانہ
رویہ تھا آپ کا، تو اس لیے آپ اپنے اپنے کردار اور کرم اور اپنی بزرگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے غلے میں کوئی کمی نہ فرمائیے، ہمارے اناج میں کوئی کمی نہ فرمائیے، کیونکہ ایک خوفناک قحط اس وقت چل رہا تھا ان ملکوں کے اندر، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آپ ہم پر مہربانی فرمائیے۔ ہم بڑا دور کا سفر کر کے دور دراز کے ملک سے آئیں جون سے، اور ہماری اس وقت جو گھر کی حالت ہے وہ قابل رحم ہے، کھانا پینا اناج، تو وہ تو آپ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے دنیا کے اس قحط کی وجہ سے، تو ہم آپ کو اتنا درہم اور دینار ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس کی رقم، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ ہمارے اوپر شفقت کرتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اب ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ ہمیں مہربانی فرماتے ہوئے اپنی شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم کوئی قریب کے علاقے سے نہیں آئے، پیدل سفر ہوتے تھے ان زمانوں کے اندر، اور وہ بھی ملکوں کے سفر۔ تو آج جو ان سے وہ آج کا دور نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں کے سفر ہوتے ہوں گے پیدل۔ تو بہرحال تو اب وہ وقت آپ یاد کریں جون سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا کر آپ کے اوپر سے رسی کاٹ دی گئی تھی، اور وہ یہی بھائی تھے جو آج ان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے جون سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، اور ایک روز ایسا آئے گا جب آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیا تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں۔ تو آج اس وعدے کو پورا کرنے کا اب وہ وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جتنا بھی عرصہ گزرا، کتنے سال، ایک روایت میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال روتے رہے، اور 80 سال کل کے درس قرآن میں آپ نے سنا تھا کہ 80 سال وہ روایات بیان ہوئی تھیں، رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی جون سی ہے۔ تو اب اس وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ پہنچا تھا جو اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جون سے، لیکن کس آن بان سے کہ اس وقت نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، نہ بھائیوں کو خبر تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جون سے۔ تو وہ تو اس وقت اپنی جوانی کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، یا جو بھی ان کے معاملات تھے کہ ہم اس طریقے سے اپنے ہی بھائی کے سامنے، اسی کے سامنے جس کو ہم نے تاریخ کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، اور پھر قافلے والوں کے ہاتھوں 20 درم کے اندر بیچ دیا تھا جون سے۔ تو وہ آج غلہ مانگنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، اور ادب اور احترام کے ساتھ اپنی فقیری یا اپنے فقر اور اپنے فاقے کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حالت ہوئی، اور ہم اس وقت اس دور میں سے جون سے وہ گزر رہے ہیں، اور خوشامد کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں روٹی کے لیے ہمیں اناج اور غلہ جون سے وہ ہمیں زیادہ دے دیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن پاک میں آیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اصل تو مالک وہ ہے سارے ملکوں کا، وہ جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے بادشاہت واپس چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ تو ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ درخواست کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سامنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا جو شخص ہے یہ وہی ہمارا بھائی ہے
جس کو ہم نے اتنے سال پہلے ایک کنویں کے اندر جون سے وہ پھینکا تھا، تو اب اچانک جس کو وہ عزیز مصر سمجھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ مگر کمال ہے، اور یہی ان کی بزرگی تھی، انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ تم نے نا علمی کی حالت میں، نا علمی کی حالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ اب وہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جن سے، جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اب وہ ایک دم ڈر گئے یا گھبرا گئے یا پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ عزیز مصر ہم سے کیا بات پوچھ رہا ہے کہ جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کھیل کھیلا تھا وہ تمہیں یاد ہے، جو تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا. اب وہ ان کی تو توقع، اور وہ تو اناج مانگ رہے تھے، اناج مانگ رہے تھے کہ ہم رقم تھوڑی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں اناج زیادہ دے دیں، مہربانی فرمائیں جان سے. اب وہ اس ڈر یا خوف یا گھبراہٹ یا پریشانی کے اندر وہ دہشت اور حیرت سے پوچھنے، ایک دہشت بھی تھی. دہشت پھر اس چیز کی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پھر اگر وہی یوسف ہے جس کو ہم نے مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم کیا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، قافلے والے کے ہاتھوں بیچا تھا، جس کی قیمت لگوائی تھی، تو حیران پریشان کہ اب اگر وہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ہماری شامت آ گئی. اب وہ انہوں نے اس کیفیت کے اندر پوچھنے لگے ہچکچاتے ہوئے جن سے کہ اب ظاہر ہے جب یہ بات کی ہوگی تو انہوں نے غور سے ان کے چہرے کو بھی دیکھا ہوگا، تو کچھ پھر ریزیمبلنس بھی ان کو دکھائی دی ہوگی، سملیرٹی دکھائی دی ہوگی، تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو، آپ یوسف تو نہیں. تو اب انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، میں یوسف ہوں. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو شان و شوکت جو تم دیکھ رہے ہو، پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شان و شوکت تم دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے کہ جس کو تم نے ایک قافلے والوں کے ہاتھوں 20 روپے میں بیچا تھا، یہ وہ یوسف ہے، وہ غلام ہے جو آج مصر کا بادشاہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے جو اس نے اپنے مسکین بندوں پر فرمایا، وہ اپنے مسکین بندوں کے اوپر ایسے ہی احسان فرماتا ہے. تو اس کے فضل کی وجہ بھی بتا دی، مگر اتنے خوبصورت انداز میں حقیقت کو بیان کیا کہ اس میں آپ نے اپنی تعریف بھی نہیں ہونے دی. فرمایا میرے رب کا احسان ہے جو اپنے مسکین بندوں کے اوپر وہ احسان کرتا ہے. تو اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر جو تقوی کو اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کی خوبیوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کی بزرگی کو ضائع نہیں کرتا. تو اور اس کے پھر جو نتائج ہیں پھر یہی ملتے ہیں جو آج تمہیں نظر آ رہی ہیں جن سے، اس کے نتائج جن سے. تو حضرت یوسف کی شان کریمی کہ آپ کے ہر لفظ سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو بھائیوں سے جب پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یاد ہے، وہ یاد ہے. اب یہ سنتے ہی ان سب کو اپنی ساری کارستانیاں، اپنی ساری چیزیں یاد آ گئیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے جن سر، کیا انہوں نے کیا تھا. اب ندامت کی وجہ سے ظاہر ہے جب سامنے سوچنے کی بات ہے کہ جس کو انہوں نے موت کے منہ میں پھینک دیا تھا،
اب سامنے وہی ایک بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے پاس بھیک مانگنے گئے ہوئے ہیں، اسی سے اناج لینے گئے ہیں جو ان سے، مگر اس سے پہلے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگتے، تو حضرت یوسف آپ نے خود ہی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اصل میں یہ غلطی تم نے بے علمی کی وجہ سے کی تھی۔ یہ ان کی بزرگی تھی، انہوں نے فرمایا اصل میں یہ غلطی تم نے بے علمی کی وجہ سے کی تھی، تم حقیقت کو جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں حقیقت کا کیا معلوم۔ تو بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو اہل کرم لوگ ہیں ان کی پھر بزرگی کی شان یہی ہے کہ وہ اہل کرم لوگ اپنے مجرم کو بھی پریشان نہیں ہونے دیتے، جن سے وہ اس جرم کا بدلہ لے سکتے ہیں ان کو بھی پریشان نہیں ہونے دیتے، اور اپنی تکلیف اپنا غم انہیں بھول جاتا ہے، بلکہ الٹا اس مجرم جو احساس ندامت سے ڈوبا چلا جا رہا ہوتا ہے اس کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ جو مجرم ہے یہ بھلے اس نے جرم کیا ہے مگر اب کہیں اپنی اس جرم کی ندامت میں کہیں یہ پریشان تو نہیں ہے، کہیں یہ اس کے صدمے کے اندر تو نہیں یہ گرتا چلا جا رہا، بلکہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر گرفت کریں، اس کے اوپر اس کی کوئی ایسی راستہ نکالتے ہیں کہ جس سے اس کی دل جوئی ہوتی ہے۔ فرمایا اصل میں قصور تمہارا کیا تھا، تم بے علم تھے۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ یہ بیان کی، تو انہوں نے اچھا اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں بڑا متقی تھا، میں بڑا پرہیزگار تھا اور میں ہر قدم کے اوپر صبر کرنے والوں میں سے تھا اس لیے میرے اوپر یہ کرم ہوا جان سے، بلکہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم ہے کہ پھر جن کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی توفیق دیتا ہے تو پھر وہ اس بزرگی کی طرف اور اس تقوی اور اس صبر کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اور ان کی ایک حوصلہ افزائی فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے تقوی اور صبر کا راستہ کھولا ہوا ہے، جو بھی تقوی اور صبر کو اپنائے گا وہ بھی انہی انعامات کا مستحق ہو جائے گا جن انعامات سے تم آج مجھے دیکھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ یعنی یہ ان کی کمال حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں کے اندر سب سے خوبصورت قصہ فرمایا۔ تو انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں، تو اس سے حقیقتاً صدقہ مراد نہیں تھا، کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے، اور انبیاء کی اولاد کے اوپر صدقہ حلال نہیں ہے، انبیاء کی اولاد پر۔ معنی ان کا یہ تھا کہ آپ ہم پر کرم اور فضل فرمائیں، یعنی ہماری رقم کے اعتبار سے جتنے غلے کا ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اس سے زیادہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی کی سے آپ ہمیں وہ غلہ اور اناج جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر صدقہ حلال تھا، بعض نے یہ کہا۔ تو اب قرآن پاک نے اس جگہ کے اوپر یہ جو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، حالانکہ تم جانتے نہیں تھے، یعنی تم جاہل تھے، تم جانتے نہیں تھے، تمہارے جاہل کا مطلب تمہارے علم میں نہیں تھی، تم حقیقت کو نہیں جانتے تھے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا
کہ تم نے یوسف کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا اور کتنا بڑا جرم کیا تھا، جیسے کسی بڑے مجرم سے کہا جاتا ہے، کیا تم کو علم ہے تم نے کس کی مخالفت کی تھی اور کیا جرم کیا تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ان کے جب ظلم یاد دلائے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کی طرف کنویں میں یہ وحی کی کہ ایک وقت آئے گا، یہ اللہ کا حکم تھا جس کو وہ پورا کر رہے تھے، جو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ تم ان کو ان کی اس کاروائی سے ضرور آگاہ کرو گے، اور اس وقت ان کو شعور نہیں ہوگا۔ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو سامنے بیٹھا آج بادشاہ ہم سے سوال کر رہا ہے، یہی وہی بھائی ہے ہمارا جو ان سے، جس کو ہم چھوٹی عمر کے اندر کے لیے وہ اس کنویں کے اندر پھینک کر آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تم جاہل تھے۔ گویا یوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا، یعنی آپ نے ان کا عذر بیان کیا، تمہیں علم ہی نہیں تھا، تمہیں علم نہیں تھا جس وقت تم نے وہ ظلم کیا تھا، اصل میں تم اس وقت تکبر کی جہالت میں تھے، اور اب تم ایسے نہیں ہو، اب تم ایسے نہیں ہو، مگر اس وقت تم تکبر کے اندر تھے، اس وقت تو اس وقت تم باپ کی نافرمانی کے عذاب اور صلہ رحم کے تقاضوں سے جاہل تھے، اس وقت تمہارے علم میں نہیں تھا، تم تکبر کی وجہ سے تم دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم اپنے باپ کی نافرمانی کر کر ایک عذاب کو اپنے گلے لگا رہی ہیں جن سے، اور رشتوں کو توڑنے کے تقاضوں سے تم جاہل تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو صرف اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جن سے۔ تو اس وقت تم اس بات سے جاہل تھے کہ مستقبل میں تمہارے اس ظلم کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہیں نہیں معلوم تھا جن سے، تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس کو تم غلام بنا کر چند روپوں یا درہم کے اندر بیچ رہے ہو، وہ کل مصر کا بادشاہ بن جائے گا، وہ کل مصر کا بادشاہ۔ کیوں؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قائم مقام بنا دیا تھا، اس نے کہا تھا جو آپ کا حکم وہی میرا حکم، جو آپ کی رائے وہی میری رائے، جو آپ چاہتے ہو کرو۔ تو تمہیں کیا معلوم تھا کہ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ آنے والے وقتوں میں بادشاہ بننے والا ہے، تو تم ان چیزوں سے بے علم تھے، اور تم اس کے دربار میں خوراک کے لیے رحم کی فریاد لے کر حاضر ہوگے۔ تمہیں معلوم تھا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا، یعنی تم ان چیزوں سے جاہل تھے، ان چیزوں سے تم بے علم تھے۔ تو اب ان کے بھائیوں نے اب یہ جب باتیں شروع ہوئیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے اپنے بھائی اور ان کے ساتھ کیا تھا، تو اب ان کے بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے حضرت یوسف کو جو پہچان لیا، مفسرین نے اس کی کافی وجوہات بیان کی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے حضرت یوسف کو ان کے سامنے کے دانتوں سے پہچان لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ ایک اور قول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے ماتھے پر تل کی طرح ایک نشانی تھی، مگر شک تو انہیں پڑ ہی چکا تھا جب انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پتا تو بھئی یہ بات تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہمارے سوا، اور یہ مصر کے اندر مصر کے بادشاہ کو کیسے پتا؟ وہ ہم سے کیسے پوچھ رہے کہ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ شک تو پڑ گیا تھا نا کہ بھئی ہو نہ ہو یہی، پھر ظاہر ہے جب یہ بات ہوئی ہوگی تو غور سے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ بہرحال ایک دوسرا قول ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے ماتھے پر تیل کی طرح ایک نشانی تھی، اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت سارا کے ماتھے پر بھی اسی طرح کی نشانی تھی۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پر ایک تل تھا وہ ایک نشانی تھی، اور وہی نشانی آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اوپر، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارا ان کے بھی ماتھے کے اوپر وہ نشانی تھی۔
بعض چیزیں انہیریٹنس کے اندر بھی تو آ جاتی ہیں نا آپ کے وجود کے اندر. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا تو بھائیوں نے اس تل کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. تو بہرحال امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی نا تو وہ ان کے اور اپنے درمیان میں ایک حجاب رکھتے تھے. اب یہ مختلف قول ہیں. وہ اپنے اور ان کے درمیان میں ایک حجاب رکھتے تھے اور اس وقت وہ حجاب اٹھا دیا تھا جس وقت انہوں نے یہ بات ان سے پوچھی تھی. تو اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تو حضرت یوسف نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے. بے شک اللہ سے جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان آیات کے اندر فرمائی ہے جو ان سی ہے. انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ جب یوسف نے کیا کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا مگر تمہیں اس وقت علم نہیں تھا، تم جہالت میں تھے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف. یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي. اور یہ میرا بھائی ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.